السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی، نیو ناول جس کا نام ہے رگ جاں ہے وہ، اور اس کی رائٹر انا الیاس۔ یہ یوٹیوب پر کہیں بھی آپ کو ناول نہیں ملے گا، یہ فرسٹ ناول میں ہی اپلوڈ کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اور پلیز میں اتنی محنت کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اچھے اچھے نیو ناول ڈھونڈ کے لے کے آتی ہوں، اور آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے سے اظہار کیا کریں کہ آپ کو کون سا اپنا ناول پڑھنا پسند کریں گے۔ آپ کو کوئی غلطی ہے، بے شک میری کوئی مسٹیک ہے، آپ میری مسٹیک نکالیں، مجھے اچھا لگے گا کہ آپ سے مجھے سیکھنے کو ملے گا اور امپروومنٹ ہوگی میرے کام کے اندر۔ چلیں آئیے چلتی ہے ناول کی طرف۔ دریافت فتینہ۔ بابا جی دعا ہی کر دیا کرو کبھی۔ وہ جو روز یونیورسٹی کے باہر بیٹھے فقیر کو دیکھتی تھی، جو کالا چشمہ لگائے، سبز رنگ کا چولا پہنے، ہاتھوں میں ڈیروں انگوٹھیاں ہوتی اور اسی طرح گلے میں ڈیروں مالا لٹکائے، روزانہ صبح ان کے یونیورسٹی جانے سے پہلے وہاں موجود ہوتا اور شام میں ان کی واپسی تک وہ وہیں موجود رہتا۔ سفید بالوں کی لمبی لمبی لٹیں منہ پر ڈالے، میلے کے چالے حلیے والا بابا نہ جانے فتینہ کو اتنا اٹریکٹ کیوں کرتا تھا۔ مزنی اس کی دوست ہمیشہ اس کی ان عجیب و غریب حرکتوں پر عاجز آ جاتی تھی۔ ابھی یونیورسٹی شروع ہوتے ہی پہلے سیمسٹر میں ان کی دوستی ہوئی تھی، لہذا وہ فتینہ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے یہ نٹ کھٹ سی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی فتینہ بہت پسند آئی تھی، اس لیے اس نے دوستی میں پہل کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ نیچے بیٹھی آج اس فقیر سے مخاطب ہوئی، چل جا، بھاگ جا، بس ورنہ بسم ہو جائے گی۔ وہ فقیر فتینہ کے قریب بیٹھنے پر سختی سے چلایا، لو ایسے کیسے بسم ہو جاؤں گی؟ بس مجھے یہ بتا دو، تم فقیروں جیسی صدائیں بھی نہیں لگاتے، بس تم جو تمہارے کاسے میں ڈال دے تو ڈال دے، ورنہ تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے کیوں؟ فتینہ کو لگتا تھا آج اس کا انٹرویو لینے بیٹھی ہے۔ فاتی بس کرو، کیوں اس بیچارے کو پریشان کر رہی ہو؟ مزنی اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ بابا جی مشکوک لگتے ہو۔ اس کی بات پر نہ صرف بابا بلکہ مزنی کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ایسی ہی تھی جو منہ میں آتا بول دیتی، جو محسوس کرتی کہہ دیتی۔ دفع ہو جا یہاں سے ناہجار لڑکی، فقیروں کو چھیڑنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بھاگ جا۔ بابا اشتعال میں آ کر پاس پڑا پتھر اٹھا کر غصے سے بولا، اچھا جاتی ہوں، پر اتنا بتا دو کالا چشمہ پہنا کس کی فرمائش تھے؟ وہ جاتے جاتے بھی اسے تنگ کرنے سے نہ چونکی۔ اس سے پہلے کہ وہ فقیر پاس پڑا پتھر واقعی اس کی جانب گھماتا، وہ کھلکھلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا ملا اس بیچارے کو تاؤ دلا کر؟ مزنی نے اکتاہٹ بڑے لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں، بس یہ بابا بڑا کیوٹ لگتا ہے۔ فتینہ کی بات پر مزنی کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ اتنا میلا کچالا فقیر اور کیوٹ؟ بیٹا یہ تمہیں ہی صرف کیوٹ لگ سکتا ہے کیونکہ تم اس دنیا کی سب سے زیادہ کھستی ہوئی لڑکی ہو۔ مزنی نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے شدومد سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جیسے وہ کسی اور کی بات کر رہی ہو۔ وہ دونوں اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے ماس کام ڈپارٹمنٹ کی جانب جا رہی تھی، جس کے دروازے کے باہر وہ فقیر کچھ دنوں سے فتینہ کی نظروں میں آیا تھا۔ سر جی، مال ابھی تک نہیں پہنچا، حیرت ہے کہیں مخبری نہ ہو گئی ہو۔ وہاب نے اندر آتے ہی سامنے ٹیبل کے دوسری جانب بیٹھے شخص سے پوچھا، جو گلاس میں کچھ خاص مشروب ڈالے ایک ہاتھ سے بری ہوئی سگریٹ کی کش لگاتا اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ میں کچھ دیکھنے میں مگن تھا۔ ابے نہیں ہوتا کچھ، تو آتے ہی منحوس بات کیا کر، اس 2 ٹکے کی نوکری نے تیرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ بنا کر اپنے سامنے پولیس کی وردی میں کھڑے وہاب کی جانب دیکھ کر بولا۔ نہ جانے اس جیسے اور کتنے پولیس آفیسرز کو اپنے ساتھ میں لائے، وہ نشہ آور دوائیات کا دھندا کر کے معصوم لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اسے شہر بھر میں کوبرا ڈان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ڈان مال اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا، رات سے پہلے نہ پہنچا تو بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ مسئلے گگیاتے لہجے میں بولا، شام 5 بجے تک آ جائے گا، اور تب تک تمہاری شکل بھی مجھے نظر نہ آئے، اور ہاں دفع ہونے سے پہلے وہ جو یونیورسٹی کا نیا کبوتر ہاتھ لگا، اسے فون کر کے میرے پاس آنے کو کہو، اس سے لڑکیوں کے دھندے اور اس اسرے والی بات کرنی ہے۔ اس نے وہاب کو شہریار کو بلانے کا کہا، جو ماس کام ڈپارٹمنٹ میں نہ صرف پڑھتا تھا بلکہ ہاسٹل میں بھی رہتا تھا، آوارہ اور مزاج، بہت سی جماعتوں کے ساتھ غیر قانونی کام کر چکا تھا۔ یونیورسٹی والے کام کے لیے کوبرا کو وہ اپنے لیے بہترین آپشن لگا تھا۔
جیسے آپ کا حکم ہو۔ یہ اس علاقے کا DIG تھا جو کوبرا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ دفع ہو جاؤ اب، اس کی بیزار آواز میں ملنے والی حکم پر اس نے فوراً عمل کیا تھا۔ دریاب اٹھ بھی جا بھائی، کیا بنگ پی کر سویا ہے؟ تجھے یونی نہیں جانا کیا؟ مجھے رات میں گھر آتے آتے لیٹ ہو گیا تھا۔ اس وقت جس قدر گہری نیند میں تھا واقعی لگتا تھا جیسے بنگ پی کر سویا ہے۔ نہیں، کونین لے کر سویا تھا۔ وسیع کی پھٹی ہوئی آواز نے اس بری طرح اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا کہ وہ برا سا منہ بنا کر بھاری آواز میں بولا، بیٹا کونین تو تیری سر ناک کے راستے نکالیں گے اگر تو پہلے دن ہی یونی سے لیٹ ہو گیا۔ وسیع کی بات پر جب اس نے غور کیا تب 14 کے بعد 14,000 طبق روشن ہوئے۔ ایک ہی جس میں اٹھ کر واش روم کی جانب بھاگا اور وسیع کا ناشتہ بنانے کے لیے جلدی تیار ہو کر وہ لاؤنج میں جہاں ناشتہ اور وسیع دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ 5 مرلے کے بنے اس خوبصورت سے گھر میں وہ کل 4 لڑکے رہتے تھے اور سب آپس میں جگری دوست تھے۔ دریاب اور وسیع کے علاوہ حذیفہ اور طٰہٰ تھے۔ حذیفہ اور طٰہٰ ہاسپٹل چلے گئے ہیں۔ ناشتہ کرتے وسیع نے استفسار کیا، جی جناب، ابھی آپ بھی تشریف لے جائیں تو میں بھی اپنے کام دھندے پر جاؤں۔ وہ بیزار بیٹھا اور سست انسان کو دیکھ رہا تھا۔ جا رہا ہوں بھائی، تیزی سے ہاتھ چلاتے اسے ناشتہ ختم کیا، اپنا بیگ، گلاسز اور گاڑی کی چابی اٹھائے باہر کی جانب لپکا۔ وسیع بھی اس کے نکلتے گھر کو لاک لگا کر اپنی گاڑی لے کر آفس کے لیے نکل گیا۔ تم نے دیکھا وہ لڑکا جو ہماری کلاس میں ٹرانسفر ہو کر آیا ہے؟ وہ اس وقت لائبریری میں بیٹھی ادھر ادھر دھڑا دھڑ نوٹس بنانے میں مہو تھی کہ مزنی نے اس کی مہویت میں خلل ڈالا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، ہاتھ روکے بغیر اپنی زبان بھی چلا رہی تھی۔ وہی آج صبح جو کنٹمپریری میس میڈیا کی کلاس میں آیا تھا، سروکار کے پیریڈ میں۔ مزنی نے اس کے یادداشت پر ماتم کرتے اسے یاد کروایا۔ اچھا، پھر کیا ہوا اسے؟ وہ بری طرح نوٹس میں غرق ہو چکی سرسری سے مزنی کو سن رہی تھی۔ یار سب باتیں کر رہے ہیں، کتنا ڈشنگ ہے وہ، مگر عمر میں بڑا لگتا ہے، مزنی نے سوچتے ہوئے کہا۔ بیٹا نکما ہوگا، عموماً جو لوگ اتنے ڈشنگ اور وہ انتہائی نکمے ہوتے ہیں کیونکہ لڑکیوں کو پیچھے لگوانے کے علاوہ انہیں اور تو کوئی کام آتا نہیں، لہٰذا 2-3 سال لگاتار فیل ہوتے رہتے ہیں۔ تم بھی دیکھنا، آج باتیں ہو رہی ہیں کہ کل کو یہی ہر لڑکی کے ساتھ نظر بھی آئے گا۔ فتینہ نے اپنی طرف سے بڑے پتے کی بات کی، مگر مزنی کو کسی طور یہ بات پسند نہیں آئی۔ تمہیں تو ہر بندے میں نقص ہی نکالنے آتے ہیں، اس قدر باریک بینی سے جائزہ لیتی ہو کہ حد ہے۔ مزنی کا موڈ مسلسل آف تھا۔ تمہیں کیوں اتنا غم لگا ہے؟ تم بھی اس کے ساتھ سیٹنگ کے چکر میں ہو؟ اس نے رجسٹر بند کرتے اب مکمل طور پر مزنی کی جانب رخ کیا جو اس کے ہاتھ کرسی پر پیچھے کو بیٹھی پین دانتوں میں دبائے اسے کینہ توڑ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی نہیں، تم بس یہی بک بک سوچ سکتی ہو، ویسے بندہ ہے بڑی چیز۔ مزنی کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تو ہم کون سے نا چیز ہیں؟ وہ مزنی کی سنجیدگی کو کسی خاطر میں نہ لائی۔ یار ویسے آج وہ بابا جی نظر نہیں آئے؟ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد جو بات فتینہ نے کی، مزنی کا دل کیا کہ یا تو اپنا سر سامنے رکھی ٹیبل پر مار دیں یا فتینہ کا۔ میں کیا بات کر رہی ہوں، تمہاری سوئی اس فقیر پہ جا رکی ہے، حد ہوتی ہے۔ مزنی بد مزاح ہوتے ہوئے بولی۔ یار مجھے وہ فقیر کم اور کوئی بہروپیہ زیادہ لگتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں تھا وہ اپنے ہاتھوں میں گلف چڑھائے ہوئے تھا؟ بھلا فقیر کو گلفز پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک مرتبہ بھی میں نے گلفز کے بغیر اس کے ہاتھ دیکھے تھے۔ یار وہ کہیں سے کسی بوڑھے کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے۔ فتینہ کی باتوں پر مزنی نے سر ہاتھ پر مارا۔ میری جان، تم انٹیلیجنس میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ تمہارا وہاں بہت اسکوپ ہوگا۔ بیٹا اس میں بھی چلی جاؤں گی، تم فکر مت کرو، اس نے کتابیں سمیٹتے مزنی کی بات میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ایک بات بتاؤں، تمہیں ریسرچ کرنے کے لیے وہی فقیر ملا تھا؟ ہاں نا، اتنا کیوٹ فقیر تھا وہ، مسلسل شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھی۔ اسلحہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ وہ جو یونیورسٹی سے سیدھا کوبرا کے بلاوے پر اس کے خاص اڈے پر پہنچ گیا تھا، اب ہاتھ باندھے اس کی پوچھ گچھ کا سامنا کر رہا تھا۔ سر اسٹور روم میں پہنچا دیا ہے، وہاں سے اب لڑکیوں کی سائیڈ پر کل ہی پہنچ جائے گا، ساتھ میں منشیات والے بورے بھی۔
पहुंचा दिए जाएंगे। मैंने आज कल एक लड़की से लैक बढ़ा ली है, किसी मिस्टर की बेटी है, वो जल्दी गर्ल्स हॉस्टल में ये सब चीज़ें पहुंचा देगी। पहले से ही उसने वहाँ की बहुत सी लड़कियों को नशा और अद्वियात का आदी बनाया हुआ है, इसलिए वो बआसानी हमारे इस बिज़नेस में हमारी मदद कर सकती है। शरियार ने पूरी तफसील बताई। लड़की से बस काम तक ताल्लुक़ रखा हुआ है, या उस सिगार का धुआं उड़ाकर उसने खबासत से हंसते हुए शरियार को आंख शरियार को देखकर आंख दबाई। नहीं वो सर, वो बालों में हाथ फेरता हकलाया। अभी तक की मुलाकातों में हमेशा कोबरा की पर्सनैलिटी से मरबूब ही इतना रहा कि कभी उससे इस तरह की बात करने का सोच भी नहीं सकता था। अरे यार, हमने इस धंधे में खाली खुली पेट की आग तो नहीं भरनी होती ना, नफ्स की आग तो इससे भी बढ़कर है। शर्मा नहीं। कोबरा की बात पर वो होले से मुस्कुराया। उसने बड़े गौर से उसकी जानब देखा। और अगर इस दोस्ती में से कुछ भी वसूल कर लो तो मेरा नहीं ख्याल तुम्हारा इसके साथ कोई गैरत वाला मामला होगा भी। तो ये याद रखना, हर काम करने वाले से मैं वसूली लेता हूँ। उसकी बात पर शहरियार कुछ लम्हे के लिए सुन हुआ। अरे नहीं सर, जब कहेंगे आपसे मिलवा दूंगा, वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला। डेट्स लाइक माई बॉय, मुझे शुरू से ही तुम में गैटस नज़र आते थे। इस धंधे को शुरू करते वक्त ये याद रखना कि मेरे मामले में अपनी तमाम हसासियात को ख़त्म कर लेना, नहीं तो लोग मेरे लिए चुंटियों के बराबर भी अहमियत नहीं रखते। ऐसे मसल कर रख देता हूँ। उसने जबड़े बींचते हुए अपने सामने रखे इस सिगार को उंगलियों से मसलते हुए कहा। जी जी सर, शहरियार ने जल्दी इस बात में सर लाया। जाओ अब सिगार का एक और कश लेकर उसने शहरियार से नज़रें हटाकर हाथ उठाकर उसे जाने का इशारा किया। सर में आई कम इन। सर वासिया का पीरियड अभी स्टार्ट ही हुआ था कि दरवाजे से आवाज़ आई। हैदर आज फिर से लेट हैं। सर वासिया उसके रोज़ रोज़ लेट आने से खासे तंग आ चुके थे। एक तो न्यू एडमिशन और फिर इस तरह की गैर जिम्मेदारी अभी उसे पहले का कवर करना था। अगर आपके यही हालात रहे तो आप कोर्स को कैसे कवर करेंगे? उन्होंने अपना लेक्चर रोककर गुस्से से उससे घूरते हुए कहा। सॉरी सर, एक्चुअली गाड़ी में कोई इशू था, आज ठीक हो गई है, कल से मैं टाइम पर आऊँगा। उसने जल्दी से तो जिया पेश की। चलें बैठे अब यहाँ। उन्होंने सामने बैठी लड़की के साथ खाली सीट देखकर उसे बैठने का इशारा किया। सर, ये मजनी की जगह है। ब्लू जीन्स पर ब्लैक शर्ट कुर्ता पहने, सर पर स्कार्फ जमाए, मेकअप से बेपाक वो आम से नकूश और गंदमी रंगत की हामिल लड़की हैदर को एक गुरी डालकर जल्दी से बोली। बाकी क्लास की चेयर्स क्या ख़त्म हो गई हैं? अब मजनी आएगी तो वो कहीं और बैठेगी। और अब मुझे मज़ीद कोई आर्ग्यूज़ नहीं सुनने फ़ातिना। सर वासिया ने फ़तीना को घूरते हुए कहा, जो हैदर को अपने साथ बैठते देखकर मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद फ़तीना का तेज़ी से लेक्चर नोट करता हाथ रोका। 2-3 बार उसने अपने बाल पॉइंट को झटके मारे, मगर उसने भी चलने से इनकार कर दिया। एक हाथ आहिस्तगी से उसके सामने आया जिसमें बाल पॉइंट था। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करें। उसने गुस्से से हैदर को गुरी डाली और अपने बैग से नया बाल पॉइंट निकालकर फिर से लिखना शुरू कर दिया। वो अपनी जगह हक्का बक्का रह गया। मैंने सिर्फ एक आपकी हेल्प की है, मगर शायद कुछ बददिमाग लोगों को हर बात का गलत मतलब लेने की आदत होती है। वो जो उसकी गुरियों को इग्नोर कर चुका था, अब साफ दिल से उसकी मदद करना चाहता था। फ़तीना का इतना रूखा अंदाज देखकर गुस्से से बोला। फ़तीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी अब इस लड़के के रंग नजर आने शुरू हो गए थे, जो कल से क्लास की सबसे बोल्ड लड़की निम्रा के साथ पाया जाने लगा था। यकीनन वो आस्ता आस्ता सबके साथ ताल्लुक़ इस्तवार करने की कोशिश करेगा। और फ़तीना शुरू में ही उसे बता देना चाहती थी कि वो उसे कोई आम लड़की समझ कर ट्रीट ना करे, जैसे क्लास के बाकी लड़के फ़तीना की रूखी तबीयत के बाद अब मुहतात होकर उससे बात करते थे। इसी तरह वो हैदर को भी बावर करवाना चाहती थी। पीरियड ख़त्म होते वो जिस तरह झटके से उसके पास से उठकर मगरूराना अंदाज में क्लास से बाहर गई थी, वो इस पर सर झटक कर रह गया था। दरियाब, बॉस की कॉल आई है। वो जो सारे दिन का थका हुआ इस वक्त अपनी पसंदीदा नावल थामे लेटा मज़े से गाने सुनने में महू था।
तेजी से फ्लोर कुशन से उठा। अस्सलाम वालेकुम सर, फ़ोन थामते ही वो बोला। वालेकुम अस्सलाम, क्या रिपोर्ट है? बॉस की संजीदा आवाज़ माउथ पीस से उभरी। सर, कुछ लड़कों पर मेरा शक दुरुस्त था, मगर मसला ये है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो माल लेकर जाकर रखते कहाँ हैं। बज़ाहिर तो उन्हें माल रखते देखा है, मगर फिर वो अड्डा उनको कौन सा है जहाँ पर ये सब जाता है, वो अभी पता करना पड़ेगा। उसने आज की कारकर्दगी की रिपोर्ट दी। इस काम के लिए सिर्फ लड़कियों पर इन्हिसार मत करो, कुछ लड़कियों से ताल्लुकात इस्तवार करो। ये काम सिर्फ कुछ लोगों तक महदूद नहीं होते। उनकी बात वो सर कुजा कर रह गया। हर हर जिस लड़की के पीछे मैंने तुम्हें लगने को कहा था, उससे बातचीत का क्या रिजल्ट निकला? उनकी संजीदगी में कोई कमी नहीं आई। सर, मैं इस लड़की से ताल्लुकात इस्तवार किए बिना भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसने हिचकिचाते अपना मदा बयान किया। दरियाब, इतने बच्चे नहीं हो तुम कि तुम्हें अंदाज़ा ना हो कि लड़कियों में मंशियात की सप्लाई किन ज़रा से हो सकती है। और मुझे कुछ रिसर्विस पे पता चला है कि इस लड़के से कुछ पर्सनल ताल्लुकात भी हैं जिनके बायस ये इस लड़के के लिए काम करती है। अब ये ताल्लुकात कहाँ तक है, उनके थ्रू क्या क्या हो चुका है, ये तुम्हें इस लड़की से जानना है। वो दरियाब की बात पर गुस्से से बोले। वो तो ठीक है सर, मगर वो बहुत चिप्पू किस्म की लड़की है और बहुत हद तक बेबाक भी। आप जानते हैं, लड़कियों से वैसे भी मेरी जान जाती है। उसके लहजे की बेचारगी उन्हें कहका लगाने पर मजबूर कर गई। मैं हैरान हूँ तुम्हारी बात सुनकर कि वो दरियाब जो मुल्क दुश्मन अनासर की हिट लिस्ट पर है, जो बड़े बड़े दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुका है, जिसकी आवाज़ का रौब दबदबा दुश्मनों की जान निकालने के लिए बहुत होता है, आज एक बेबाक लड़की के हाथों तंग आया हुआ है। बेटा जी, ये वो काम है जो मैं ऐसी लड़कियों क्या कालगर्ज तक से ताल्लुकात इस्तवार करने पड़ते हैं। उनकी बात पर उसके हकीकत में छक्के छूटे थे। तुम खुशकिस्मत हो जो अब तक की सर्विस में तुम्हारे ज़िम्मे सिर्फ मर्दों से लड़ने वाले केसेस आते रहे, मगर अब सिर्फ असल में तुम्हारे असाब का इम्तिहान है। उनकी बात पर उसने गहरा सांस लिया, जैसे खुद को तैयार कर रहा। तो मैं उम्मीद रखूं कि अब तुम परेशान नहीं होगे दरिया। मैंने ये काम तुम्हारे ज़िम्मे इसलिए लगाया था कि मुझे तुम पर इत्मीनान था। तुम जिस तरीके से दुश्मनों के दरमियान रहते हो, उन पर अटैक करते हो, वो काबिल तहसीन है। और मुझे अब तक के अपने सब शागिर्दों में तुमसे ज़्यादा प्यारे हो। उनकी बात पर वो मुस्कुराया। इमोशनल मत करें। अब आए उसकी बात पर दूसरी जानब वो भी हंस पड़े। उसका मतलब है इमोशंस हैं तुम्हारे अंदर भी। उनके सवाल या अंदाज पर उसे उनका लहजा साफ चढ़ाता हुआ महसूस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, उसने भी शरारत से मुस्कुराकर जवाब दिया। ग्रेट, चलो भी फिर आओ। फिर आई होप अब तुम इमोशनल हो गए हो तो मुझे कुछ दिनों में इस लड़की से होने वाली तुम्हारी बातचीत की सारी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। बॉस की बात पर उसने ना चाहते हुए भी जी में जवाब दिया। बेटा सर, तुझे इस मर्तबा बख्शने वाले नहीं। वसी जो कि उसके पीछे ही बैठा सारी गुफ्तगू सुन रहा था, उसके फ़ोन रखते ही बोला, हाँ यार, बाकी सब तो ठीक था इस केस में, मगर ये लड़की वाला सीन अजीब है। अच्छा, कल जो हुज़ैफ़ा और ताहा ने जिस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू किया था, उसने कुछ बताया है कि उसको ड्रग्स किसने दी? यकदम कुछ याद आने पर उसने पूछा। नहीं यार, अभी उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं कि वो हमें तफसील से बताती। इतनी ज़्यादा मिकदार में वो लेने लग गई थी कि अगर कल भी हमारी गाड़ी के सामने ना आती तो उसका दिमाग मफलूज होने का ख़तरा था। फौरी ट्रीटमेंट के बाद वो थोड़ा संभली है, मगर अभी कुछ दिन उसकी कंडीशन उससे भी ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि जितनी ड्रग्स की मिकदार उसकी बॉडी आदी हो चुकी है। अगर वो ना मिली तो फिटनेस तक पड़ने का ख़तरा है। इस कंडीशन में हम कैसे इससे पूछ गुछ कर सकते हैं? ताहा जो काफ़ी बनाकर लाया था किचन से निकलते हुए उसने तफसीली जवाब दिया। तुझे यकीन है कि वो इसी यूनिक ही है? बेटा, आंखें बंद करके मैंने इसके बैग से निकलने वाले कार्ड नहीं पढ़े थे। दरियाब की तीसरी मरतबा एक ही बात दोहराने पर अब की बात ताहा बुरा मनाते हुए बोला, किस कदर तकलीफ़दार हकीकत है कि जिन बच्चियों पर माँ बाप किस कदर एतमाद करके उन्हें पढ़ाई की घर से इतना दूर भेजते हैं, वो माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं। दरियाब की बात पर वो सब ठंडी आब बरकर रह गए। ये तो अलमिया है हमारा, हम औलाद पर एतमाद तो कर लेते हैं, मगर अंधा
پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ اپنا اچھا برا خود سوچنے والے ہیں، اور خاص طور پر لڑکیوں کے معاملے میں تو ماں باپ کو ہمیشہ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، نہیں تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حذیفہ نے تلخ حقیقت بیان کی تھی، اور آج اس کا روئے سخن حیدر کی جانب تھا۔ یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ آج وہ بڑے دنوں بعد فری تھی، لہذا مزے سے لوگوں پر تبصرے کر رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ نہیں میں کیسے ٹھیک لگتی ہوں۔ مزنی نے اس کا مذاق اڑایا۔ یار سنجیدگی سے میری بات سنو، یہ بندہ آتے کے ساتھ ہی کلاس کی سب سے خوبصورت اور بولڈ لڑکی کو پھنسانے میں کامیاب ہو گیا، اور تم نے کبھی غور کیا ہے جب شہریار نمرہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے نمرہ کو جانتا بھی نہیں، اور جب وہ نہیں ہوتا تو اس کے صدقے واری جا رہا ہوتا ہے۔ اب بندے کو اتنا بھی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کی گرل فرینڈ پر ڈورے ڈالے۔ فاطینہ کی باتوں سے مزنی بھی متفق تھی۔ خیریت ہے؟ یہ تمہیں اچانک بقول تمہارے اس گینڈے میں اتنی دلچسپی کیوں ہونے لگ گئی؟ مزنی نے اب کی بات اس پر حملہ کیا۔ بس یار تمہیں تو پتہ ہے میری کھوجی طبیعت کا، میں بندوں کی کھوج لگانے میں ماہر ہوں، اس نے فرضی کالر جاڑتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے حیدر کی نظریں اس پر اٹھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں یک قدم نظریں ایک دوسرے سے ہٹا کر ایسے منہ بنائے جیسے کوکین خالی ہو۔ اب منہ کیوں بگاڑ رہی ہو؟ مزنی کا حیدر کی جانب دھیان نہیں تھا۔ ایویں ہی چلو یار، یکدم وہ مزنی کا ہاتھ پکڑ کر واپسی کے لیے مڑی کہ پیچھے سے آتے شہریار سے ٹکرائی۔ ارے آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ آپ ہم سے ٹکرا گئی۔ شہریار کی آواز کی شوخی پر فاطینہ کا دل کیا اس کی بتی سی باہر نکال دے۔ آپ کی چندیاں میں سے فاطینہ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ وہاں قریب میں بیٹھے سب اسٹوڈنٹ تک بآسانی پہنچ گئی۔ حیدر بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے بڑے حیران ہو کے اس آتش فشاں کو دیکھا۔ لڑکی بڑی دمدار ہے، وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ سب جانتے تھے کہ شہریار کا تعلق جماعت سے ہے، لہذا کوئی اس سے الجھتا نہیں تھا سوائے ایک فاطینہ کے جو اسے ڈیٹ کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دیتی تھی۔ اب بھی اس کے کم بالوں والے سر کا تانا اتنے بڑے مجمع میں اس کے علاوہ کوئی اور دینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر کو پہلی مرتبہ وہ لڑکی دلچسپ لگی۔ تمیز سے شہریار ایک نظر سب کے ہونٹوں پر دبی ہنسی دے کر دانت کچکا کر بولا۔ تمیز سے ہی سچ بتایا ہے۔ فاطینہ کہاں رکنے والی تھی؟ فاطی چلو۔ مزنی شہریار کے تیور دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ارے تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس نے مزنی کے فک چہرے کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس سے الجھنے کی؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ میں الجھی ہوں؟ وہ جو منہ چیر کر ایسے ہنس رہا تھا جیسے میں نہیں یونیلیور اس کے سامنے کھڑا ہے۔ بندہ پوچھے ٹکر ہونے پر اتنا مسکرانے کی کیا بات ہے؟ اوپر سے سوال ایسے شاعرانہ جیسے شاعری کی محفل جمنے والے ہیں۔ اب اس پر بھی میں کوئی جواب نہ دیتی تو میری فطرت کے خلاف تھا۔ اس کے لیکچر پر مزنی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اور جس مرضی کی تم درگت بناؤ مگر اس بندے سے نہ الجھا کرو۔ تمہیں پتہ ہے نہ گروپ سے تعلق ہے اس کا، مجھے ایسے لوگوں سے ویسے ہی خوف آتا ہے۔ مزنی کے خوفزدہ لہجے پر اسے بے اختیار اس پر پیار آیا۔ ارے میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم ایسے ہی ڈرتی ہو اس بندے سے۔ اس کے کہنے پر مزنی نے خشمگی نظروں سے دیکھا۔ ہاں جی، تم کہیں کی سیکریٹ ایجنٹ جو مجھے ایسے لوگوں سے بچا لے گی۔ یہ لوگ ہر وقت ہتھیاروں میں کھیلنے والے، اور تم نے کبھی کسی گن کی شکل بھی نہیں دیکھی، بس باتوں میں تو افلاطون ہو۔ مزنی کی بات پر وہ خاموشی سے مسکرا دی۔ یار چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ جو پہلے حیدر سے بیزار نظر آتی تھی، نہ جانے کیوں یکدم اسے حیدر کے معاملات میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ جہاں اسے کسی کے ساتھ دیکھتی اس کی کھوج میں لگ جاتی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ہمیں کیا وہ جہاں بھی جائے اور جو بھی کرے ہو، یہ اچانک تمہیں اس میں اتنی دلچسپی کیوں ہو گئی ہے؟ مزنی اس کی حرکتوں سے تشدید تنگ تھی۔ مزہ بھی آتا تھا مگر وہ اس قدر رسکی تھی کہ کس وقت کیا کر جاتی تھی مزنی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ اوفو، ہماری اسٹڈیز اسی بات سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں، اب چاہے وہ چھپ کر کیے یا دھڑلے سے۔ اب سامنے بیٹھ کر اپنی پڑھائی کو اگر ساتھ ساتھ عمل میں لے آئیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آخر تمہیں رپورٹر بننا ہے کہ نہیں؟ رپورٹر بھی سیکریٹ ایجنٹس کا دوسرا نام ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں جبکہ سیکریٹ ایجنٹس بے نام ہی رہتے ہیں۔ اس کی دلیلوں کے سامنے مزنی کی کب چلتی تھی۔ اچھا چلو، لیکن اگر اس سے شک ہو گیا کہ ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو جب وہ بے عزتی کرے گا تو میں بھاگ جاؤں گی۔ مزنی نے فاطینہ کے ساتھ چلتے اسے وارننگ دی۔ چپ کر،
اسے خاموش کرواتی وہ جس انداز سے ڈپارٹمنٹ کے لان میں لگے درختوں کے پیچھے چھپ کر حیدر اور نمرا کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہی تھی، اس پر کسی سیکرٹ ایجنٹ کا ہی گمان ہو رہا تھا، مگر حیدر اور نمرا اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی ایک بھی لفظ مزنی کے تو پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ مگر کچھ دیر بعد نمرا اٹھ کر چلی گئی۔ اب حیدر اکیلا رہ گیا تھا۔ کوئی فائدہ ہوا تمہیں؟ مزنی نے یہ پوچھتے صرف لب ہلائے۔ فتینہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھتی مڑی اور اسی اسنا میں حیدر بھی درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ مسئلہ کیا ہے آپ دونوں کا؟ جس بات کا مزنی کو ڈر تھا وہی ہوا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا ہے۔ فتینہ نے جس تیزی سے چہرے کے تاثرات بدلتے معصومیت کا مظاہرہ کیا تھا، مزنی حیدر بھی سراہے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ کیوں پیچھا کر رہی تھی آپ میرا؟ آپ کے خیال میں سب حساسیات بند کی ہوئی تھی میں نے، حیدر نے تیوری چڑھا کر کہا۔ ارے بہت خوش فہمی میں مبتلا ہیں آپ، فاتینہ نے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہاں اس درخت کی ریسرچ کرنے آئی ہیں آپ؟ وہ تلخی سے بولا۔ ہم یہاں جو بھی کرنے ہیں آپ سے مطلب، خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہیں۔ اس نے ارتجاعیہ مسکراہٹ اس پر اچھالی۔ اور اسی طرح ڈرتے وہی ہیں جن کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ اس نے حیدر کی داڑھی پر چوٹ کی۔ میری داڑھی میں تنکا یا مونچھوں میں؟ آپ سے مطلب، اگر میں نے دوبارہ آپ کو یہ بات سب کرتے دیکھا تو میں ڈائریکٹر سے آپ کی شکایت کروں گا۔ شرافت کی زبان اگر آپ کو سمجھ آئے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آگ برساتی نظروں سے دیکھتا ہوا مڑا اور لمبے لمبے ڈگ برتا ڈپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا۔ دیکھا نا، دے گیا دھمکی تمہیں؟ منع کیا تھا نا میں نے کہ مت پڑو اس کے پیچھے۔ یہ بھی اگر کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوا تو بس پھر اغوا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے تو ویسے ہی ایسے لوگوں سے خوف آتا ہے، مگر ایک تم ہو جسے نہ تو ڈر لگتا ہے نہ ہی کوئی فرق پڑتا ہے۔ مزنی خوف کے مارے بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ فتینہ کی پرسوچ نگاہوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے مزنی کی کسی بات کو نہ سنا ہے اور نہ ہی اسے خاطر میں لائے گی۔ سن رہی ہو تم میری بات؟ اسے خاموش دیکھ کر مزنی غصے سے چلائی۔ سن لی ہے، اب کیا کان کے پردے پھاڑو گی؟ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تو پھر آج اور ابھی فیصلہ کر لو، اس بندے کے پیچھے نہیں لگو گی۔ مزنی تو جیسے ٹلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بیٹا، نہ تو میں کسی سے ڈرتی ہوں، نہ ہی کوئی ایسا پیدا ہوا ہے جو مجھے ڈرائے، لہٰذا یہ باتیں تو تم چھوڑ ہی دو نا۔ دوسری بات یہ کہ میں اس بندے کا کھوج لگائے بغیر نہیں رہوں گی۔ یہ میں نے بہت دن پہلے طے کیا تھا اور اس فیصلے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹوں گی۔ فاتینہ نے قدم آگے بڑھاتے اپنا فیصلہ سنایا، جسے سن کر مزنی کا دل کیا اسی لمحے فتینہ کی دوستی کو خیر بات کہہ دے۔ شہریار کو آج پھر کوبرا نے اپنے اڈے پر بلایا تھا۔ ہاں بھائی شہزادے، کیسے ہو؟ کیا پروگریس ہے؟ مال کہاں تک پہنچا اور کسی کو لڑکی پر شک تو نہیں ہوا؟ نہیں سر، ابھی تو سب کام بہت طریقے سے چل رہا ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہوا، بلکہ لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس نے بڑے فخریہ انداز میں بتایا۔ کوبرا نے اپنی جھکی آنکھیں اٹھا کر اسے کچھ دیر غور سے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ براہ راست دیکھ رہا تھا۔ اب تک کی ملاقاتوں میں کوبرا نے بہت کم اس کی جانب دیکھا تھا، اور اگر دیکھا بھی تو اس قدر سرسری انداز ڈالی کہ شہریار کو اس کی آنکھوں کی بناوٹ تک کا علم نہیں ہو سکا، اور آج تو جیسے وہ اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ پھر یکدم اس نے ہولے سے مسکراتے اپنی ٹیبل کی دراز سے کچھ نکالا، پھر سیدھا ہوتے اپنی گن کے نشانے پر شہریار کو رکھا۔ شہریار یہ توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ وہ نہ صرف گینگ رہ گیا تھا، بلکہ وہ یہ بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر اس کی گفتگو میں ایسی کیا بات ہوئی کہ جس نے کوبرا کو اس حد تک جانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں چنا تھا کہ تم ارد گرد سے آنکھیں بند کر کے صرف چین کی بانسری بجاؤ اور ایک لڑکی پر اعتماد کر کے خود آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ ایسے اداکارہ لوگ میری ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے۔ میرے ساتھ کام کرنے کی صرف ایک شرط ہے کہ کام کے دوران اپنی آنکھیں اور کان 24 گھنٹے کھلے رکھو، 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند نہ ہو۔ میں اپنی ٹیم میں شامل ہونے والے بندے کو چھوڑتا کبھی نہیں، لہٰذا اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اگر تم میرے معیار پر پورا نہ اترے تو تمہیں آسانی سے جانے دوں گا۔ میرے معیار پر نہ تھی اترے تو میری اس گولی کے معیار پر پورے ضرور اترو گے۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے کہا۔ سر میرا قصور کیا ہے؟ شہریار گگے آیا۔ قصور میں تمہیں بتاؤں گا، اگر میں ہر ایک کو اس کے کام کا طریقہ کار سمجھانے بیٹھ گیا تو کر چکا اپنا سارا بزنس۔ گالی دی۔ اس ہاسٹل سے ایک لڑکی آج تک
آج 3 دن سے غائب ہے، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ اب کی بار کوبرا نے اپنی لال انگارہ آنکھیں نکال کر شہریار کو گھورتے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ سوری سر، میں واقعی نہیں جانتا تھا۔ شہریار اس کے اس قدر باخبر ہونے پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہوا۔ اب نام بھی میں بتاؤں؟ کوبرا کی بات پر وہ اور بھی شرمندہ ہوا۔ اس ہاسٹل کی ایک لڑکی کا بایو ڈیٹا تمہیں اور تمہاری اس ہوتی سوتی کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کس سے ملتی ہے، کہاں آتی جاتی ہے، خاص کر وہ لڑکیاں جو ہماری منشیات استعمال کر رہی ہیں۔ اگر وہ کسی بھی ایجنسی کے بندے کے ہاتھ لگ گئی تو تم تو مرو گے ہی، ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبو گے۔ یہ پہلا اور آخری موقع ہے، اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرو اور باقی سب کے بارے میں بھی ساری معلومات مجھے دو۔ 2 دن کے اندر اپنی ٹیبل پر چاہیے، ورنہ تیسرے دن میں تمہیں کچھ سوچنے کا بھی موقع نہیں دوں گا۔ اس نے دانت پیستے ایک مرتبہ بھی شہریار کو گھورا، جو اب کی بار نظریں جھکائے اس کی بات پر سر ہلا کر اس کا اشارہ پاتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل کی لابی میں آیا، کسی کی دل دوز چیخیں اسے سنائی دی، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ پچھلے 4 دن سے وہ ایسی آوازیں ہر تھوڑے وقفے سے سنتا تھا۔ کہیں بھی اور جانے کی بجائے طاہا نے رخ اس کے کمرے کی جانب کیا۔ اور کسی سے نہیں، مگر طاہا کو دیکھتے ہی اب اتنا ضرور ہوتا تھا کہ اس کی چیخوں میں نہ صرف کمی واقع ہوئی تھی بلکہ وہ خود بھی طاہا سے اپنی کیفیت شیئر کر جاتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی طاہا کی نظر ساشا پر پڑی۔ طاہا کو دیکھتے ہی وہ جو نرسوں کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی یکدم خاموش ہو گئی۔ وہاں موجود نرسوں نے فوراً سے سلام کیا۔ سر، یہ تو ہمارے قابو ہی نہیں آتی، ایک نرس نے روحان سی آواز میں وضاحت پیش کی۔ مبادہ ڈاکٹر طاہا سے ڈانٹ پڑ جائے۔ وہ پورے ہاسپٹل میں اپنے سخت اور اصول کے باعث مشہور تھا، اور اس کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول مریضوں کو اپنے گھر کا فرد جان کر سلوک کرنا تھا۔ اس کے نزدیک مہینے کے آخر میں ملنے والی تنخواہ سے زیادہ ہر لمحے مریضوں کی دلجوئی کرنا زیادہ اہم تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ڈاکٹر اور نرسوں کے ایسے مریضوں کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے کہ ان کی آدھی بیماری ان سے بات کر کے ہی دور ہو جائیں۔ جی میں جانتا ہوں یہ مشکل کیس ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں، اور اللہ نے ڈاکٹری جیسے پیشے کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رکھا۔ لیکن اپنی پوری سی کوشش کرنی پڑے گی اور کرنی ہے۔ آگے اللہ اس لڑکی کے لیے بہتر کرے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ان سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ ساشا کی بے چینی وہ دیکھ چکا تھا، اور تب ہی بے چین ہوتی تھی جب اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر کسی اور کے سامنے اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس لیے اس نے نرسوں کو وہاں سے ہٹایا۔ کیسی ہیں آپ؟ آج تو بہت بہتر لگ رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ میں بہتر نہیں، بدتر ہو گئی ہوں، اور دن بدن اور بدتر ہوتی جاؤں گی اگر آپ نے مجھے میری سکون آور دوائیاں نہ دی۔ آپ ڈاکٹر تو ہیں، آپ تو جانتے ہوں گے وہ دوائی نقصان نہیں کرتی بلکہ سکون پہنچاتی ہے، ایک میٹھا سا سکون جس کے بعد مجھے کوئی پریشان کن سوچ نہیں آتی۔ آخر آپ کیوں مجھے وہ نہیں دیتے؟ اپنا مدعا بیان کر کے آخر میں وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ ساشا، اس کی سکون آور دوائیوں کے نام چینج ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو انجیکشن دیا جاتا ہے یہ وہی ہے، اس سے بھی آپ کو سکون ملتا ہے۔ طاہا نے اسے سمجھانا چاہا۔ جھوٹ بولتی ہیں آپ، یہ وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو جاگنے کے بعد مجھے اس کی طلب کے لیے جسم میں چونٹیاں سے چلتی کیوں محسوس ہوتی؟ ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ چلائی۔ ساشا، وہ جو اپنے جسم کو نوچ رہی تھی۔ طاہا نے یکدم آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا۔ یکدم چون کر وہ کچھ لمحے ساکت آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی رہی، جس کے ہاتھ سختی سے اس کے کندھے پر جمے ہوئے تھے۔ آہستہ سے اسے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر وہ اونچی اونچی رونے لگ گئی۔ اس وقت اس کا اور طاہا کا رشتہ صرف ایک ڈاکٹر اور مریض طبیب کا تھا۔ طاہا نے اس کی تکلیف کو محسوس کرتے سختی سے لب بھینچے اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر پاس رکھا انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا۔ سیکھ کر کے وہ طاہا سے دور ہوئی۔ آپ نے پھر مجھے یہ لگا دیا؟ یہ میری تکلیف کم نہیں کرتا، یہ مجھے کچھ بولنے نہیں دیتا۔ وہ یکدم روتے ہوئے طاہا کے بازو پر مکے برسا کر روتی ہوئی بولی۔ آپ کو کیا بلانا ہے؟ آپ مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر سکتی ہیں۔ ریلی میں بہت اچھا فرینڈ ہوں، طاہا نے مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
جیسے واقع وہ آج اسے ہی سننے آیا ہو۔ رہنے دے ڈاکٹر، آپ کہاں کے اچھے فرینڈ ہیں، میری اتنی سی بات تو مانی نہیں کہ مجھے وہ والی پڑیاں ہی لا دیتے۔ ساشا نے برا منہ بناتے ہوئے منہ پھیلا کر کہا۔ اس وقت وہ جہت نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ ہلکے سے گھنگریالے بال اس کے چہرے پر بکھر کر اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ تہا نے دکھ سے اسے دیکھا، کتنی پیاری لڑکی، نہ جانے کیسے کچھ گھٹیا لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے افسوس سے سوچا، میری باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے نظریں جھکائے وہ بولی، ہے کیوں نہیں ہے جواب؟ میں آپ کا دوست ہوں، اس لیے نہیں چاہتا آپ جھوٹی تسکین حاصل کریں۔ میں چاہتا ہوں آپ کا جو بھی دکھ تھا، آپ اسے نظریں ملا کر اس سے فیس کریں، آنکھیں بند کر کے خود کو ایک حرام اور گھٹیا چیز میں گم کر کے اپنی شخصیت حتیٰ کہ پوری زندگی کو یوں برباد مت کریں، اس نے رسان سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ساشا خاموش رہی، مگر وہ جانتا تھا وہ اس کی بات سن رہی ہے۔ ایسا ہی ہوتا وہ جب اسے سمجھاتا وہ خاموش ہو جاتی، مگر اس کی بات ضرور سنتی۔ ساشا، آپ سن رہی ہو؟ تہا نے جان بوجھ کر اسے متوجہ کیا۔ تہا کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ آپ پڑھی لکھی ہو، کم از کم اتنا تو جانتی ہوگی کہ آپ نشے کی لت کی عادی ہو گئی تھی، اور یہ کس قدر خطرناک ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ مجھے کچھ خاص بتانے کی ضرورت نہیں ساشا۔ اس کے وہ لوگ عادی ہوتے ہیں جنہیں اللہ، اس کی حکمت اور قسمت کے ہیر پھیر پر یقین نہیں ہوتا۔ باہر کے ممالک میں ڈرگز لینے والوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے پاس اپنے دکھ بیان کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، جبکہ ہمارے پاس 5 وقت کی نماز ہے، جس میں ہم اللہ کے سامنے روبرو ہو کر شکوے شکایات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، جس کو پڑھ کر ہم اپنے لیے بہتری کی راہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ کی تکلیف جتنی بھی بڑی ہے، کیا آپ کو یہ یقین نہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کی اس تکلیف سے کہیں زیادہ بڑی ہے؟ تہا نے اسے باتوں میں الجھایا، اس کے یقین کو جانچنے کے لیے۔ ایسا تو نہیں اس کے ایک یکدم کہنے پر اسے یہ گگونا سکون ہوا کہ وہ گمراہی کی جانب نہیں بڑھی، ایمان کا دامن ابھی تھامے ہوئے ہیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب آپ جائیں یہاں سے۔ وہ نروٹے پن سے تکیہ درست کرتے دوسری طرف منہ کیے لیٹ گئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب اور کچھ سننا نہیں چاہتی۔ اوکے، ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر کل آپ سے آپ کی فیملی کے بارے میں ڈسکشن ہوگی۔ تہا کی مسکراتی آواز پر اس نے یکدم رخ موڑ کر قہر برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں بتانا مجھے کسی کے بارے میں، چلے جائیں آپ یہاں سے، دوبارہ مت آئیے گا۔ کچھ نہیں بتانا مجھے، کچھ نہیں کہنا مجھے، سمجھے آپ؟ وہ بیٹھ کر چلاتے ہوئے بولی۔ پھر سے اس پر دورہ پڑنا شروع ہوا، چلاتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ اپنے منہ اور بالوں کو نوچ رہی تھی۔ اوکے، میں کچھ نہیں پوچھتا، کام ڈاؤن۔ تہا نے جان بوجھ کر یہ بات چھیڑی تھی جس سے وہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی تکلیف کا تعلق اس کی فیملی کے ساتھ جڑا ہے، اور یہی اسے واپس زندگی کی جانب لانے کا طریقہ تھا کہ اصل وجہ سے جڑی کھولن اور غبار اس کے اندر سے باہر نکالا جائے۔ اور تہا نے آج یہ پہلا قدم لے لیا تھا، کیونکہ اس لڑکی سے اور بھی بہت سے اہم راز جاننے تھے۔ آخر اسے اپنی سیکرٹ ایجنٹ والی ڈیوٹی بھی تو انجام دینی تھی۔ کیا ہے حیدر، ابھی تک تم مجھے باہر ڈیٹ پر نہیں لے کر گئے؟ وہ دونوں اس وقت کیفیٹیریا کے پچھلی جانب بیٹھے تھے، جہاں اسٹوڈنٹ کا زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ چلے جائیں گے، پہلے تم مجھے اپنے اس دم چھلے سے تو جان چھڑواؤ، حیدر نے شہریار کے بارے میں کہا۔ ارے وہ تو بس ایسے ہی، اصل میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ بزنس کر رہی ہوں، اس کے ساتھ کچھ بزنس کر رہی ہوں، تو بس اسی لیے میں اسے ابھی نہیں چھوڑ سکتی، مگر تم فکر مت کرو، ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے حیدر کو تسلی دلاتے ہمیشہ کی طرح گول مول بات کی۔ کون سا بزنس؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ چھوڑو بھی ان باتوں کو، حیدر کا دھیان ہٹاتے وہ اس لہجے کی گھبراہٹ روک نہیں پائی۔ تمہیں ابھی تک مجھ پر اعتبار نہیں نا؟ حیدر نے ہولے سے مسکراتے نمرا کی جانب دیکھا، اور بس اس کا دیکھنا ہی اسے دنیا مافیا سب بھلا گیا۔ ارے کیوں نہیں، اس کے لہجہ چغلی کھا رہا تھا۔ اگر اعتبار ہوتا تو مجھے اپنے بزنس کی نوعیت بتاتی، ایسے نہیں بے اعتبار کرتے۔ حیدر نے چہرہ موڑتے منہ پھیلا کر کہا، اور نمرا کہاں اس کی ناراضگی برداشت کر پاتی تھی؟ پہلی مرتبہ تو وہ اتنی پناہیت کا اظہار کر رہا تھا۔ بتاتی ہوں، اچھا سنو،
यकदम कुछ फैसला करते उसने कहा, नहीं रहने दो, जो कह कर करवाया वो इतबार ही क्या। बस आज मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया है। कहते ही उसने सर झुकाकर अपने हाथों को एक दूसरे में प्युसत करते दुख भरे लहजे में कहा, ओफो, अब इतने इमोशनल मत बनो, बता रही हूँ तुम सुनोगे। प्लीज़ हैदर, इस तरह अजनबी मत बनो, उसने हैदर के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा। असल में शरियार मुझे ड्रग्स देता है और मैं हॉस्पिटल में मौजूद लड़कियों को बेचती हूँ, और चूँकि वो जमायत का बंदा है और पहले भी बहुत से केसेस में पकड़ा जा चुका है, तो यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को असला सप्लाई करता है और वो करता है, मगर वो असला वो ख़ुद यहाँ नहीं ला सकता, लिहाजा मैं वो असला वार्डन के स्टोर रूम में रखती हूँ। वार्डन भी पैसे लेकर काम करने देती है और किसी को शक भी नहीं होता कि उनके पास ये असला कहाँ से आता है, क्योंकि लड़कियों के हॉस्टल पर अभी किसी का शक नहीं गया। इन लोगों को जब जब हंगामे करने के लिए चाहिए होता है, हम रात में अपने हॉस्टल के दरवाजे खोलो आ देते हैं और वो वाकई खामोशी से आकर ले जाते हैं। चौकीदारों को लड़कियां देखकर उनकी वो रात रंगीन कर देते हैं और फिर वो भी खुश और हम भी खुश। उसने मुकारी से एक आंख दबाते सरगोशी नुमा आवाज़ में हैदर को सारी हकीकत बताई। हैदर का चेहरा बेतासर रहा। वाह, इंटरेस्टिंग, और कितना कमा लेती हो। उसकी बात पर वो भी परजोश हुई। ये तो रहने ही दो, बस समझो लाखों में खे रही हूँ, उसने तफाखर से बाल झटकते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे डैडी तो मिनिस्टर हैं, फिर तुम्हें इतने रुपये पैसे की क्या ज़रूरत है, हैदर ने उसकी जानब देखते हुए पूछा। ओहे, ओए होए, ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे बहुत करीबी लोगों के अलावा और किसी को नहीं। तुमने इतना बड़ा पता रखा हुआ है, तुमने बड़ा पता रखा हुआ मेरे बारे में, उसने हैदर को छेड़ते हुए कहा। जब तुमसे ताल्लुक़ बनाना है तो तुम्हारे बारे में पता तो रखना पड़ेगा ना, और वैसे भी क्या मैं अब तुम्हारे करीबी लोगों में से नहीं, हैदर ने उसकी जानब देखते एक जज़ब से कहा। तुम ही तो अब मेरे सबसे करीब हो, उसने हैदर के हाथ पर अपना हाथ रखते कहा जो कुश्ती पर डरा था। असल में हम जैसी नाजायज़ औलादों को ये मिनिस्टर कभी ओन नहीं कह करते, सो मैं उनके साथ ना रहती हूँ ना उनसे मेरा बराह रास्त कोई ताल्लुक़ और वास्ता है। इसलिए अपने लिए मुझे पैसा कमाना था, सो वो मैं अपने इस ज़रिए से कमा रही हूँ, उसने कंधे उचकाते उसे बताया जैसे किसी और की बात कर रही हो। और अगर मैं भी पैसा कमाना चाहूँ और तुम्हारे कारोबार में तुम्हारे साथ काम करना चाहूँ। हैदर की बात पर कुछ लम्हे वो गंग रह गई। वो हैदर से ऐसे मुतालबे की तवक्का नहीं करती थी। वो तो ठीक है, मगर मुझे पहले शरियार से पूछना पड़ेगा, उसकी बात पर निम्रा ने हिचकिचाते हुए कहा।